بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور اتنی دور دور سے یہاں پر جمع ہونا اور بڑے دور سے سفر کر کے آنا، اس کو وقت ضائع کرنا نہیں سمجھیے گا۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے علاقے سے، آپ کے خطے سے، آپ کے محلے سے آپ کو منتخب فرمایا ہے، آپ کو اللہ نے پسند فرمایا ہے کہ آپ میرگنج میں آئے اور اللہ کی باتوں کو سنیں، ان کے احکام کو سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ ایک بڑی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجمع میں بیٹھنے والوں کو بشارت سنائی ہے۔ بشارت کیا ہے؟ آپ سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مبارک مجمع کے لیے قبول فرمایا ہے۔ بشارت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہیں کوئی مجمع جمع ہوتا ہے جو اسلام کی نسبت پر جمع ہوتا ہے، اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے جمع ہوتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے، کئی علاقوں سے مل کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ مجمع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ اس مجمع کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ متعین ہے جو مجمع کو سجانے والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے دینی مجمع میں بیٹھنے والوں، اے اللہ کے نسبت پر بیٹھنے والوں، اے اعلاء کلمت اللہ کے لیے بیٹھنے والوں، اس مجمع کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اب تم یہاں سے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ نعرے تکبیر، عظمت اسلام، عظمت قرآن، زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں آپ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس مجمع کو قبول فرما لیا اور ابھی سے لے کر جب تک یہ پروگرام چلے گا اس مجمع کو اللہ نے قبول فرما لیا تو ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بے شک۔ اسی مجمع کی فضیلت میں ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں دینی مجمع لگے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے اس مجمع کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس جب وہ فرشتے جاتے ہیں اس مجمع کو سن کر، اللہ ان سے معلوم فرماتے ہیں، بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، وہاں آپ کے بندے آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں، حالانکہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ پھر بھی پوچھتے ہیں، بتاؤ وہ بندے کیا چاہتے تھے، کیا ہم سے مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ مغفرت چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس مجمع میں جتنے بیٹھنے والے ہیں ہم نے تمام کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا تھا جو اس مجمع میں بیٹھا نہیں تھا، کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، وہ اس مجمع میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کی بھی بخشش کر دی کیونکہ وہ دین کے مجمع میں آیا تھا، چاہے اپنے کام سے آئے یا کسی بھی کام سے آئے، ہم نے ان تمام کے ساتھ اس شخص کی بھی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ آپ لوگ اس مجمع میں بیٹھنے والے سارے کے سارے لوگ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں، اور یہ خوش نصیبی اسی وقت تک ہے جب تک آپ اس مجمع کو جس طرح ابھی سن رہے ہیں آخر وقت تک سنیں گے تب جا کر خوش نصیبی ہے، ورنہ کام ادھورا کرنے میں مزدوری نہیں ملا کرتی ہے۔ تو کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مجمع کو پورا سنیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ پورا مجمع تیار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو، اس حوصلے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میری ایک بات پوری ہو گئی،
दूसरी बात, ये मजमे को मीरगंज वालों ने सजाया है। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इस मजमे की बरकत से इस पूरे इलाके को इस्लाम के एतबार से सरसब्ज व शादाब बना दे। आमीन। लेकिन इस मजमे का जो असल कारकुन है और जिन्होंने इस मजमे को सजाया है वो हाफिज अब्दुल वहाब साहब हैं, और उनके साथ देने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। लेकिन हाफिज अब्दुल वहाब साहब ने मुझसे कहा कि आप ताज़ियत पर भी कुछ बोलिए, क्योंकि हाफिज अब्दुल वहाब साहब के वालिद साहब का कुछ दिनों पहले इंतकाल हो गया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन। ताज़ियत के मौजू पे क्या बोलना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, वो सांस जब इंसान की बंद हो जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है, तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो रोजे नहीं रख सकता, अब तक वो जो अपने आमाल के जरिए अपनी आखिरत को संवार रहा था, मरने के बाद उसके अमल मुनक़ते हो जाते हैं। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजे नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता, तिलावत कलामुल्लाह नहीं कर सकता, तो अब कब्र में उनके साथ वही आमाल जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए थे। अगर नमाज पढ़े थे वो काम आएगी, रोजे रखे थे वो काम आएंगे, हज किए थे, ज़कात दिए थे, सदक़े नाफिला किया था, ये सारी चीजें काम आएगी। लेकिन इसके अलावा अब उनको दुनिया से कुछ कैसे पहुंचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बता दिया। इंसान जब मर जाता है उसके अमल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से उनको कब्र में भी दुनिया से सवाब पहुंचता है, आराम मिलता है, राहत महसूस करता है, मरने वाला आदमी खुश होता है अगर दुनिया से कोई उसके लिए कोई कार्य खैर करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तीन चीजें क्या है? एक ये है कि इंसान कोई मस्जिद बना गया हो या मदरसा बना गया हो या खैर के काम में हिस्सा लिया हो, वो मस्जिदें जब तक आबाद रहेगी, मस्जिदों में नमाज होती रहेगी, उनको कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। मदारिस इस्लामिया में बच्चे पढ़ते रहेंगे, जितने बच्चे पढ़ेंगे सब सवाब उनको पहुंचेगा। कहीं पानी पीने के लिए कोई असबाब मुहैया कर दिया, जितने मुसाफिर पानी पिएंगे वो सारा का सारा सवाब उनको पहुंचेगा, वो खुश होंगे। एक तो ये है कि सदक़े जारिया के जरिए उनको सवाब पहुंचेगा, और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने इल्म सीखा होगा, किसी को सिखाया होगा, उनके शागिर्द ने, फिर उनके शागिर्द ने किसी को सिखाया होगा, फिर उन्होंने किसी को सिखाया होगा, क़यामत तक उनका सिलसिला चलता रहेगा। जितने भी लोग उनसे पढ़े होंगे, उनके शागिर्द से पढ़े होंगे, वो सारा का सारा सवाब उस मय्यत, वो मरने वाले को जो कब्र में मौजूद है, उनको पहुंचेगा। बेशक हक है। इल्म सीखना फर्ज है मुसलमानों पर, हलाल और हराम सीखना ये फर्ज है, ये दूसरा मौजू बन जाएगा। लेकिन इतना इल्म सीखना फर्ज है जिससे पता चले कि हम जो खाना खा रहे हैं ये हलाल है या नहीं है, या हराम तो नहीं खा रहे हैं। इतना सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, इसलिए खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी इतना इल्म जरूर सिखाएं। बहरहाल मय्यत को सवाब पहुंचता है सदक़े जारिया के जरिए। दूसरी चीज जो उन्होंने इल्म सीखा, उससे लोगों ने पढ़ा और उससे फिर बहुत सारों ने पढ़ा, उनका सवाब उनको मिलता रहेगा। एक तीसरी चीज है जो अहम है,
اہم تو سب ہے، لیکن یہ مجمع جنہوں نے سجایا ہے میں ان کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ تیسری چیز نیک صالح اولاد ہے کہ وہ نیک صالح اولاد اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے یا اپنے والدین کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے خاندان والوں کے لیے اگر کہیں نماز پڑھے ان میں ان کو دعاؤں میں یاد رکھے، یا کہیں پر کوئی مجمع سجائے ان میں ان کو یاد رکھے، یا ان کے نام سے کہیں ثواب پہنچائے، یا ان کے نام سے نفل نماز پڑھے، روزے رکھے، صدقہ جاریہ کرے، جو بھی کرے اس نیک صالح اولاد اگر اپنے نیک عمل میں اپنے باپ کو یاد رکھے تو وہ سارا کا سارا ثواب ان مرنے والوں کو پہنچتا ہے۔ میں تو کہوں گا خوش نصیب ہیں حافظ عبدالوہاب صاحب کے والد محترم کہ انہوں نے، ان کے بچے نے اس مجمع کو سجایا ہے، اپنی محنت سے سجایا ہے، اور بارش ہو رہی تھی، وہ حافظ صاحب پریشان تھے، انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ہمارے مفتی صاحب نے کہا جلسہ ہونا ہے، میں نے بھی کہہ دیا ہونا ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ دیکھیے اللہ کا فضل ہوا، آپ تشریف لائے اور وہ بچہ محنت میں لگا ہوا ہے، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، لیکن ان کی بھی کچھ خواہش ہے، ان کے بھی کچھ آرزو ہے، ان کے آرزو یہی ہے جو اہم ہے کہ ان کے والد کو قبر میں سکون ملے، راحت ملے، ان کے والد قبر میں خوش رہے، یہ اس بچے کی خواہش ہے، اور اسی لیے انہوں نے تعزیت کا پروگرام یہاں پر سجایا ہے۔ ہم سب مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے والد محترم کو قبر میں سکون پہنچائے، راحت پہنچائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ بچے کے لیے بھی دعا کرنا ہے جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں میں بھی بہت سارے بزرگ حضرات ہیں، سب دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی بال بال مغفرت فرمائے۔ آمین۔ یہ میری دوسری بات تھی۔ اب تیسری بات ہے، اس بینر میں لکھا ہوا ہے مدرسہ تعلیم القرآن، اس کی بنیاد ڈالی جانی ہے۔ مدارس اسلامیہ یہ مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں، اور یاد رکھیے ایک سچا مسلمان بھوکا رہنا پسند کرے گا، ایک سچا مسلمان کم لباس کم قیمت لباس پہننا پسند کرے گا، ایک سچا مسلمان تھوڑے کھانے کو پسند کرے گا، لیکن وہ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرے گا کہ شریعت پر کوئی آنچ آئے، ان کے اسلام پر کوئی آنچ آئے، کوئی مذہب پر کوئی آنچ آئے۔ یہ ذرہ برابر ایک سچا مسلمان جن کو اللہ سے محبت ہوگی، جن کو رسول اللہ سے محبت ہوگی، وہ ذرہ برابر بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے اسلامی تعلیمات کو کوئی برا بھلا کہے یا اس کے سامنے اسلامی تعلیمات مٹائی جائے۔ یہ سچا مسلمان گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا، میری بات کو غور سے سنیے گا، اگر کوئی چیز اسلام کی بقا کے لیے ستون کا کام کرتی ہے تو یہی مدارس اسلامیہ ہے۔ مدارس اسلامیہ یہ تو اسلامی قلعے ہیں، اور یاد رکھیے جہاں مدارس اسلامیہ چل رہے ہو وہاں غلط عقیدے والے اپنے پیر نہیں جماتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ مدرسہ اگرچہ ٹین کا بنا ہوا ہے، اگرچہ پھوس کا بنا ہوا ہے، لیکن یہاں پڑھنے والا ٹھوس ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غلط عقیدے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بے شک حق۔ مدارس اسلامیہ اسلامی قلعے ہیں،
اور یہ جلسہ سجانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے، ہمارے جو بڑے مقررین آئیں گے وہ آپ کے سامنے اس کے مقاصد کو رکھیں گے، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے مدارس اسلامیہ کے بارے میں کتنے سارے الفاظ کہے ہیں۔ میں مختصر میں 3-4 بزرگ کا نام لیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مضمون میں لکھا ہے کہ ایک دور آئے گا، لوگ ڈاکو بن جائیں گے، لوگ بے ایمان ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کی چیز کو ہڑپ کریں گے، لوگ ایک دوسرے پر سیاست میں جھوٹ بولیں گے، تانا دیں گے، ریاکاری کریں گے، لوگوں پر تہمت الزام لگائیں گے۔ لیکن اس دور میں بھی اگر کہیں پر صحیح سالم اسلام ہوگا، اگر کہیں پر ٹھیک ٹھاک اسلام ہوگا، جہاں اسلام پر عمل کیے جاتے ہوں، جہاں اسلام کو سینے سے لگائے جاتے ہوں، جہاں اسلام کو گلے سے لگائے جاتے ہوں، وہ یہی مدارس اسلامیہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ مدارس اسلامیہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس کو مسلمانوں کو اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ مدارس جہاں بھی ہوں ان کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ مدارس اسلامیہ ہوں گے تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں اسلام ہوگا، اسلامی تعلیمات ہوں گے، ان کی شکل و صورت مسلمانوں جیسی ہوگی، اور اسلامی اعمال اور اسلامی کتابیں ان کے گھروں میں ہوں گے۔ کیوں کہ مدارس اسلامیہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت معاذر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے یہ کہفی صحابہ ہیں، ان کا ایک طرح سے ایک تخلص تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مدارس اسلامیہ والے یہ کہفی صحابہ ہیں، گویا ان کا یہ کہنا تھا کہ مدارس اسلامیہ میں اگر اس کے آس پاس لوگوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہوں، لوگوں کے حالات بگڑ رہے ہوں، لوگ اسلامی اعمال کو چھوڑ رہے ہوں، تو یہی گنے چنے لوگ جو مدارس اسلامیہ میں رہتے ہیں، یہ لوگوں کو پکڑ کر ان کے اخلاق کو، ان کے عادات کو، ان کے کردار کو تراشتے ہیں اور ان کو صحیح مذہب اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور چھانٹ کر مذہب اسلام کو ان کو سینے سے لگانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ ہی کا دین ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ سید سلیمان وہ علی حسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خود لکھا ہے کہ مدارس اسلامیہ والوں کو برا بھلا نہ کہو، اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوں گے تو یاد رکھو تم بھی برباد ہو جاؤ گے، یہ نہیں معلوم کہ کل تم اسلام پر قائم رہو گے یا نہیں رہو گے۔ اس لیے اور علامہ اقبال صاحب کو تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا اور جانتے بھی ہیں، کتنے بڑے بزرگ تھے، سردی کے دنوں میں بھی ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، وہ تہجد کی نماز کے اتنے پابند تھے، انہوں نے شعر میں بھی لکھا ہے کہ سردی کے دنوں میں ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ مدارس اسلامیہ کو اور ان کے بنانے والوں کو، ان کے چلانے والے کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہو، ان کو آگے بڑھاؤ، ان کا تعاون کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوں گے تو تمہارے یہاں کے ملک کے بھی وہی حالات ہو جائیں گے جو ابھی قرطبہ کا ہے، جو اسپین کا ہے۔ قرطبہ میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، لیکن آج وہاں عیسائی حکومت ہے۔ وجہ یہی ہے کہ لوگ علماء سے دور ہو گئے، مسلمانوں سے دور ہو گئے، مدارس اسلامیہ سے دور ہو گئے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہاں اسلامی حکومت ختم ہو گئی، آج غیروں کی حکومت وہاں پر ہے۔
تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ مدارس اسلامیہ کو آگے بڑھائیے. یہ مدرسہ جس کی بنیاد پڑے گی اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور حافظ عبد الوہاب صاحب سے کہیے حافظ صاحب آپ آگے رہیے, میں پیچھے رہوں گا, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ مدرسے کو قائم کیجئے, چاہے جس چیز کی ضرورت پڑے ہمیں یاد کیجئے, ہم آپ کا دل و جان سے تعاون کریں گے, آپ کی مدد کریں گے. آپ ہمیں کہیے گا ہم آپ کے پاس آئیں گے. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہمارا شوق ہونا چاہیے تاکہ حافظ صاحب کو بھی حوصلہ ملے اور ہمت ملے اور وہ اپنے کام کو اچھی طرح سے انجام دے سکے. تو کیا حافظ صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ, اور دینا بھی ہے. بس ناظم صاحب آخری بات جو مجھے کرنی ہے اس مجمع سے وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ, ٹھیک ایک بات, یہ اصلاح معاشرہ نام ہے اس پروگرام کا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اسلامی تعلیمات پر عمل کب کرے گا؟ جب اللہ کے رسول سے محبت ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ہم سب کے محبوب و مطلوب ہر دل عزیز خطیب ذی شان ذی وقار حضرت مولانا سہراب عالم صاحب چاپدانی کلکتہ سے تشریف لا چکے ہیں, جن کی آمد کے لیے سرزمین میر گنج ہزارہا بار ترس رہی تھی, تڑپ رہی تھی. الحمدللہ ان کے دیدار عظما سے آپ حضرات معزز ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ہی کا پروقت خطاب ہوگا. میں بھی حضرت تشریف لے آئے ہیں, میں ایک بات کہہ کے اپنی بات پوری کرتا ہوں, آپ لوگوں سے وعدہ بھی لوں گا. بہرحال اصلاح معاشرہ پر کہنا کیا ہے, بہت طویل موضوع ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آدمی اسلامی تعلیمات پر کب عمل کرے گا؟ جب رسول اللہ سے محبت ہوگی, ان کے اخلاق اور کردار سے محبت ہوگی. انسان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے گا جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی کرے گا. میں ایک واقعہ مختصر سنا کر اپنی بات پوری کرتا ہوں. ایک امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں یہ واقعہ لکھا ہے, ایک بڑے عالم نے حوالہ دیا ہے. ایک انصاریہ صحابی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. جب جنگ احد کا واقعہ تھا, ان کو پتا چلا, شیطان نے یہ بات اڑا دی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں. وہ صحابیہ گھر سے نکلتی ہیں اور اس فکر میں نکلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میں دیکھ لوں. راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, ان سے پوچھتی ہے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تو نہیں ہے, البتہ تمہارے والد صاحب جہاد کر رہے تھے, وہ شہید ہو گئے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آگے بڑھتی ہیں, انہوں نے کہا بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تو نہیں ہے, لیکن تمہارے خاوند جہاد کر رہے تھے, وہ شہید ہو گئے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آگے بڑھتی ہیں اور ایک صحابی سے پوچھتی ہیں بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے, البتہ اتنا پتا ہے تمہارے بھائی جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آگے بڑھتی ہیں اور جاتی ہیں اور ایک صحابی سے پوچھتی ہیں بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں معلوم ہے, لیکن تمہارا لڑکا غزوہ احد میں لڑ رہا تھا, جہاد کر رہا تھا, وہ شہید ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے میں وہ اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑتی ہے, وہ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو بیٹھ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی, میرے اتنے سارے افراد
साथ शहीद हो गए। आप ठीक हैं, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। आप ठीक रहें, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ हुआ तो हमें परेशानी होगी। हमारे शौहर शहीद हो गए, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमारा बच्चा शहीद हो गया, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमारे भाई शहीद हो गए, हमारे वालिद साहब शहीद हो गए, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमें आपसे मोहब्बत है, आप ठीक ठाक हैं, हमारा मसला बिल्कुल हल है। आप ठीक रहिए, इसी में हमारी खुशी है। बेशक हक है। ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। 4 आदमी शहीद हो गए, कोई फिक्र नहीं है। तो हमें और आपको कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? हमारी शक्लो सूरत ऐसी हो रही है कि पता नहीं चलता है कि हम मुसलमान हैं या नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को चेहरे पर सजाइए, लिबास सुन्नती बनाइए और अपने बच्चों के बाल वगैरह ठीक कटवाइए। आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बाल कटाते हैं जो यहूदी के बच्चे कटाते थे, जो गैरों के बच्चे कटाते हैं। आज मुसलमानों में ये रिवाज चल पड़ा है। आखिर ये कैसे खत्म होगा? तो बताइए, आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अपने चेहरों को इस्लामी बनाना है। हाथ उठाकर वादा कीजिए, अपने चेहरे को इस्लामी बनाना है, अपने लिबास को इस्लामी बनाना है, अपने बच्चों के लिबास को भी इस्लामी बनाना है। बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों पर खूब खूब अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। दुनिया आखिरत में इज्जत और सरबुलंदी से सरफराज फरमाए। खैर व आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। हर तरह के शुरूर व फितन से हम सबों की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।